نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، تمام احباب میرے ساتھ مل کر بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کون سی محفل میں آئے ہیں؟ بتائیں نا، میلاد کی محفل ہے نا؟ کس محفل ہے؟ کون سی محفل ہے؟ بآواز بلند میلاد مصطفیٰ کی محفل۔ اور میلاد کے مصطفیٰ کی محفل اور میلاد کے مہینے کا سب سے بہترین وظیفہ درود پاک ہے۔ کون سا ہے؟ بآواز بلند درود پاک۔ اور میلاد کی محفل میں اس آیت کی تلاوت ہو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت پڑھی جائے، میلاد کی محفل ہو اور شریک سارے عشاق مصطفیٰ ہو، پھر بھی ان کی زبانیں درود سے تر نہ ہو، تو یہ کون سی محفل ہو سکتی ہے؟ اس لیے محبت سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ سر تا بقدم تن سلطان زمن پھول، سر تا بقدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے جو ہلا ہے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے کوہ مہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بآواز بلند بآواز بلند ماشاءاللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز سامعین و محترم و محتشم، اور آج کی محفل میں شریک حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ثناخان مصطفیٰ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے معزز ثناخان مصطفیٰ نقیب محفل، اور میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے بزرگ شخصیات جن کے میں ناموں سے تو واقف نہیں مگر چہروں کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ سارے در مصطفیٰ کے گدا نظر آتے ہیں۔ اور ہماری اس محفل کی زینت ہمارے علاقے کی ایک مشہور آواز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں، میں تہہ دل سے سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ حضرات کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت بھی پیش کرتا ہوں۔
دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں محترم عبد القدیر ہاشمی صاحب، محترم عبد الوحید ہاشمی صاحب اور ان کے خاندان کے من جملہ تمام افراد جو اس محفل کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے والدین بھی خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے میلاد کی محفل سجا رہے ہیں۔ یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ مرنا ہر ایک نے ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس کا ایک اختتام ہے، پھر انسان اس دنیا سے پردہ فرما جائے گا، مگر خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو کفن نصیب ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خوش قسمت ہیں وہ جنہیں کفن نصیب ہوا، خوش قسمت ہیں وہ جنہیں دفن نصیب ہوا، خوش قسمت ہیں وہ جن کے پیچھے ایسی اولاد ہے جو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو جہاں وہ اپنے لیے مانگتی ہے ساتھ اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کی بھی دعا کرتی ہے۔ اور پھر وہ تو زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہر سال جن کے لیے حضور کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے پیچھے ایسی اولاد ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات عبد القدیر صاحب کے والدین اور ہم سب کے جتنے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور میرا کریم رب میلاد مصطفیٰ کی محفل کی خیرات انہیں قبر میں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ تھوڑا ایکو کم کر۔ حضرات محترم، میرا جو موضوع ہے وہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں رب کائنات میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کی چہرہ والضحیٰ کی قسم اٹھا۔ رب کائنات حضور علیہ السلام کے چہرے کی قسم اور حضور علیہ السلام کے زلفوں کی قسم اٹھا رہا۔ تو حضرات محترم، جس چہرے کی رب قسم اٹھائے، جس زلف کی رب قسم اٹھائے، جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں، جب حضور کے رخ روشن کا تذکرہ ہوتا ہے، جب حضور کے حسن کا بیان ہوتا ہے، جب میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ چہرہ جس کی رب قسم اٹھاتا ہے، وہ زلف دوتا جس کی قسمیں رب اٹھاتا ہے، دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مولا ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ والضحیٰ والا چہرہ کیسا ہوا کرتا تھا۔ دل میں یہ احساس ہوتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ زلف دوتا جس کی قسم رب اٹھاتا ہے، اور قسم اٹھا کے رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلف دوتا کی قسم کہ جب یہ کاندھوں پہ سج جاتی ہے، سوال تو آتا ہے، خواہش تو پیدا ہوتی ہے کہ مولا وہ زلف جس کی قسم تو نے اٹھائی، ذرا یہ تو پتا چلے کہ وہ زلف کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرات محترم، جب اس زلف کے بارے میں سوال آیا، جب اس چہرے کے بارے میں دل میں خیال آیا، تو ہم نے رخ کیا بارگاہ صحابہ میں کہ اے صحابہ، تمہیں رب کائنات نے یہ اعزاز دیا کہ تم نے صبح بھی میرے محبوب کے چہرے کی زیارت کی، دن کا سویرا جب طلوع ہوا تو تب بھی تمہاری آنکھوں نے میرے محبوب کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کی ہے۔ چاہے رات کا منظر ہے جب سورج کی روشنی تو نظر نہیں آتی تھی، مگر مدینے کا چاند جب رات کے اندھیرے میں آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو اے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ اس وقت بھی تمہاری نگاہیں اس والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کر رہی تھی۔ ذرا ہمیں بتا تو دیجئے
کہ میرے نبی کا حسن کیسا تھا، میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کی زلفیں کیسی تھیں. ذرا بتا تو دیجئے کہ جب میرے نبی بات کیا کرتے تھے، جب ان لبوں کو کھولا کرتے تھے، تو محفل میں کس قسم کی چاندنی اور چمک اور خوشبو پھیل جایا کرتی تھی. ہم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، ہمیں ایس حضور کے صحابہ، ہمارے سروں کے تاج، ہمیں بتا تو دیجئے کہ جب حضور امامہ باندھے ہوئے تو آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور والضحیٰ واللیل اذا سجا کی وہ کالی کالی کنڈل والی زلفیں جب حضور کے کندھوں پہ سجا کرتی تھی، تو ہمیں بتا تو دیجئے کہ ہمارے محبوب کیسے نظر آیا کرتے تھے، حضور کی چمک کیا ہوا کرتی تھی. تو حضرات محترم، یہ سوال میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے کیا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ لیلۃ الادحان کی رات تھی، 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان دنیا پہ چمک رہا تھا. میں نے دیکھا کہ آسمان دنیا کا چاند آج 14ویں کی رات پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے. میں حضور کے بیڑے میں چلا گیا، میں حضور کے گھر چلا گیا. جب میں نے دیکھا تو آسمان دنیا کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا. میں نے دیکھا کہ کل کائنات کا چاند، مدینے کا چاند اپنے گھر میں چرپائی ڈالے ہوئے میوے استرات نظر آیا. حضور میوے استرات نظر آئے، حضور سوئے ہوئے دیکھے. میرے دل میں سوال پیدا ہوا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج دیکھوں نا کہ کیا آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند خوبصورت ہے. حضرت جابر سوچنے لگے. ایک نظر انہوں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، ایک نظر مدینے کے چاند کو دیکھا. دیکھ کے حضرت جابر نے کہا یہ احسن من شمس الفلک. حضرت جابر نے کہا کہ وہ چاند جو میری نظروں کے سامنے ہے یہ آسمان کے چاند سے 1000 گنا بڑھ کر خوبصورت ہے، 1000 گنا بڑھ کر خوبصورت ہے. اور اعلی حضرت نے بھی صدا لگائی، چاند سے ان کو تشبیہ دینا کیا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، محمد کا چہرہ صاف ہے. حضرات محترم، صحابہ تو وہ تھے کہ جن کی صبح بھی حضور کو دیکھتے ہوئے ہوتی تھی، جن کا دن بھی میرے نبی کے والضحیٰ والے چہرے کا طواف کیا کرتا تھا، اور جن کی راتیں جب حضور کی مجلس سے اٹھ کے صحابہ کہتے کہ جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے، رات کا سما ہوتا، تو ہمارے لیے وہ رات اتنی بھاری ہوا کرتی تھی کہ ہم گھر میں جاتے تو والضحیٰ والا چہرہ نظر نہ آتا تو ہمارا دل بے چین ہو جایا کرتا. ہم انتظار میں رہتے کب صبح ہو، کب فجر کی اذان ہو، ہم پھر گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ توصیف تیری باہر تخیل سے پرے ہے. کہہ دو سبحان اللہ، بآواز بلند کہیں، توصیف تیری باہر تخیل سے پرے ہے. جو سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ آئے گی. توصیف تیری باہر تخیل سے پرے ہے، تمہید تیری نقطہ لولا کلا ماں ہے. واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، والشمس تیری عارض تاباں کی ثنا ہے. اور یہ لکھ کے قلم آقا تیری قسم ٹوٹ گئے، لفظوں کے آتے سے تیری ذات ورا ہے. میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا. ہم حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ آپ سے بے شمار حدیثیں راوی ہیں، آپ تو اصحاب صفہ میں سے ہیں. ہمیں بتائیے کہ حضور علیہ السلام کا حسن کیسا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، لا رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضور سے بڑھ کر خوبصورت
کوئی چیز دیکھی ہی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا لا رأیت احسن رجل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور سے بڑھ کر خوبصورت کوئی مرد نہیں دیکھا. نہیں، ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ لا رأیت شیئا کہ میں نے حضور سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہی نہیں. تو پھر کیوں نہ کہوں، کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا بنا کے محمد قلم توڑ دیتا. رب کائنات نے حضور کو بنایا، پھر ایسا شاکار تخلیق کیا کہ اس جیسا حسین و جمیل نہ حضور سے پہلے کبھی تھا نہ حضور کے بعد نظر آیا. اور ہم پھر بارگاہ حضرت حسان میں چلتے ہیں کہ اے حضرت حسان بن ثابت، آپ تو شاہر در رسالت ہیں، اور شاہر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوا کرتا. شاہر حسن کی جب تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے سے پہلے جو اس کی آنکھ ہوتی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے. جو تجزیہ حسن کے بارے میں ایک شاعر کر سکتا ہے وہ کسی اور سے کرنا مشکل ہے. تو حضرت حسان سے پوچھتے ہیں کہ اے حضرت حسان، آپ بتائیے وہ آمینہ کا لال کیسا نظر آتا تھا؟ آپ بتائیے وہ مدنی منٹھار کس حسن والا تھا؟ تو حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ تُحَيْنِ کہ اے پیارے، تجھ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ بآواز بلند. وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ تُحَيْنِ اور آنکھ نے آج تک تجھ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. او احسان، حضور جیسا حسین و جمیل آپ کی آنکھ دیکھتی کیسے؟ خود ہی حضرت حسان کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ میری آنکھ حضور جیسا حسین دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور حضرت حسان کہتے ہیں کہ مجھے حضور کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ خلقت مبرّم من کل عیب کہ رب کائنات نے میرے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اب عیب سے پاک ہونے کی تفصیل سن لو. آج کوئی کتنا ہی بڑا کاریگر کیوں نہ ہو، بچوں خاموش، کوئی کتنا ہی بڑا استاد کیوں نہ ہو، جب اس استاد کا استاد آتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیز میں سے کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال دیتا. کہ اس نے بڑا اچھا مینار بنایا، اس نے بڑا اچھا محراب بنایا، مگر اس محراب میں ایک چیز، اس چیز کی کمی چھوڑ. تنقید کرنے والے، عیب تلاش کرنے والے کوئی نہ کوئی عیب تلاش کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، مگر حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرّم من کل عیب کہ اے محبوب، رب کائنات نے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اور یوں لگتا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ رب کائنات نے اے محبوب تجھ کو تیری مرضی سے تخلیق کیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اے محبوب جیسے تو چاہتا تھا، جیسے تیری مرضی تھی، رب کائنات نے پوچھ پوچھ کے تجھے بنایا. تو حضرات محترم، یہ تو میرے محبوب کا حسن ہے. جس صحابی کی بارگاہ میں بھی جاؤ وہ ایسی ایسی باتیں بتائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. مگر ذرا اگر صحابہ کا ذکر کریں تو ذرا حضور کے گھر والوں سے بھی پوچھیں. ام المومنین کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ام المومنین آپ کے مقدر کہ آپ کو میرے محبوب ہر روز دیکھنے کی سعادت میسر آئی. اے عائشہ، اے ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ میرے محبوب کیسے تھے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن. لنا شمسن، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے. کہہ دو سبحان اللہ.
ایک ہمارا سورج، ایک آسمانوں کا سورج. لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسنا تطلع بعد العشاء. وہ کہتے ہیں اے دنیا والو، تمہارا جو سورج ہے وہ دن کو طلوع ہوتا ہے، رات کو ڈوب جاتا ہے، مگر مدینے کا جو سورج ہے، جو کل کائنات کا سورج ہے، جو عائشہ کا سورج ہے، وہ کہتی ہیں لنا شمسن تطلع بعد العشاء، جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اللہ یا رسول اللہ، یا غوث اللہ. حضرات محترم، یہ تو میرے نبی کا وہ تعارف ہے جو چند ایک صحابہ اکرام کے اقوال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، مگر جس نے بھی میرے محبوب کے حسن کا تذکرہ چھیڑا ہے اس نے آخر میں یہی کہا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات محترم، دعا کریں اور کوشش کیا کریں، مانگا کریں. میلاد کی محفل میں آنے والوں، یہ آرزو اپنے دل میں پیدا کریں اور سوال کیا کریں کہ اے رب کائنات، جو تو نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا، جو اتنا تو نے انہیں جمال عطا فرمایا، اس جمال کی خیرات عطا کرتے ہوئے ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب فرما. کہہ دو بآواز بلند آمین. آمین کہیں، آمین. یا اللہ، وہ والضحیٰ کے چہرے کی زیارت اگر ہمارا مقدر اس قابل ہو جائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم حضور کے رخ روشن کو دیکھ لیں، حضور کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر میرا ایمان ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے وہ دیکھا ہوا چہرہ قبر میں جاتے ہی پہچان کے کہیں گے کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب قبر میں ہمیں ان کی پہچان نصیب ہو گئی تو یقین جانو، قرآن و حدیث گواہ ہے کہ پھر دنیا میں سے جانے کے بعد قبر بھی ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور پھر میدان محشر بھی حضور کے سائے میں ہمیں اللہ جگہ عطا فرما دے گا. تو اس لیے میلاد میں آنے والوں، اپنے نبی سے پیار کرو. یہ دنیا کے جتنے بھی حسن ہیں یہ میرے محبوب کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اے نوجوانوں، آج میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ دنیا کے حسن پہ فریفتہ ہو کے اپنا سب کچھ ہارنے والوں، اپنے دل کی تار مدینے والے سے جوڑ لو، مدینے والے کے قدموں پہ سب کچھ قربان کرو. یقین جانو، جب اس مدینے والے کے قدموں پہ تم چھوٹی سی بھی قربانی پیش کرو گے، رب کائنات اس کا صلہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا اور حشر میں بھی عطا کرے گا. آخر میں یہی کہوں گا کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر. بے حد رب کی ذات ہے اور حد کر دی مطلب اینڈ، اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں. بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد کر دی. وما علینا الا البلاغ.